اس کی امت میں پیدا کیا جس کی حسرتیں امتی ہونے کی نبیوں نے کی، بے شک سبحان، اور پھر کتنا بڑا کرم کیا، اس کی امت میں پیدا کیا اور ساتھ میں مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سب سے بڑا کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا۔ تو سنی بریلوی ہیں، اگر اس بات پر بھی پوری زندگی رب کا شکر ادا کرتے رہے تب بھی اس کے احسان کا بتلادا نہیں ہو سکتا۔ اور کتنا بڑا کرم کیا اس نے محبوب دیا۔ آج عالم دیکھیں، پوری دنیا کے اندر کوئی زمین کا ایسا گوشہ نہیں جہاں میرے حضور کی باتیں نہ ہوں۔ جب سے 12ویں کا چاند نکلا ہے، گلی گلی میں ان کی باتیں، نگر نگر میں ان کی باتیں، بریلی سے آواز آتی ہے کان جدھر لگائی ہے تیری ہی راستہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں دیکھو حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر زبان حضور کی باتوں سے تر ہے۔ کتنا دور میں ترقی کی، لوگ کہتے پہلے ایسا نہیں تھا، میں نے کہا سچ کہا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے کئی باتیں ہوتی تھی، اب تو ہر گاؤں میں حضور کے نام کے جلسے، پھر ہر بستی ہر محلے میں ہونے لگے۔ اب تو خوشی ہوتی ہے ہر جیب میں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس جوان کو دیکھو حضور کی بات، حضور کے نام کے چرچے۔ اب کلیجے نہ پھٹیں گے، کل تک تو ہم 12ویں میں جلسہ کرتے تھے، اب ہم شادیوں میں بھی جلسے کرنے لگے۔ چلو یا مرو، اپنا ایک اصول ہے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میت ہوتی ہے تب بھی ہم نبی کہتے ہیں، جب سہرے بنتے ہیں تب بھی ہم نبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم احسان فراموش نہیں، احسان شناس ہے۔ ہمیں پتا ہے یہ نکاح بھی ملا ہے تو حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، بے شک حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اگر حضور نکاح نہ کرتے نا تو پھر امت بھی نکاح نہیں کرتی۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور نکاح نہ کرتے تو امت بھی نکاح نہ کرتی۔ حضور نے نکاح کیا تب امت نکاح کر رہی ہے۔ پتہ چلا جب نکاح حضور کے ذریعے ہے تو نکاح ہمارا ہوگا، باتیں مدینے والے کی ہوگی، سبحان اللہ، باتیں حضور کی ہوگی۔ یہی 12ویں شریف کا مہینہ۔ میں صرف ایک سوال کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ جلوس میں سارے ہی لوگ تھے نا، جواب دیں، اگر تھے تو بولیں، نہیں تھے تو گھر جائیں۔ مجھے بھی شوق نہیں بھیڑ کے آگے بولنے کا، شوق ہے عاشقوں کے آگے بولنے کا۔ سبحان اللہ۔ چار ہونے چاہیے لیکن عاشق ہونے چاہیے۔ ایک صاحب حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ صاحب جلوس میں ایسے نعرے نہیں لگتے جیسے تم لگاتے ہو، وہ خود کہتے ہیں کہ شرافت سے نعرے لگاؤ۔ میں نے کہا حضور کے عشق کا مطلب یہ ہے، فرمایا گیا حضور سے پیار کرو تو ایسے کرو کہ لوگ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہہ کے پکارا کریں۔ اگر سنجیدگی رہ گئی تو پھر عشق کیا ہے؟ صحیح بات، یہ کل بھی سچائی ہے۔ وہ کہنے لگے صاحب نعرے کیسے لگاتے ہو؟ کوئی کودتا ہے۔ میں نے کہا کودنا غلط ہے۔ کہا اتنی زور سے کیوں چیختے ہو؟ میں نے تجھے نہیں پتا چلا بلال نے عشق کیا تھا، لوگوں نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے، کہا ہاں یہی عشق رسول ہے۔ ابو بکر نے پتھر کھائے، لوگوں نے کہا دیوانے ہو گئے ہو، اتنا بڑا رتبہ ہوتے ہوئے پتھر کھا رہے ہو، کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ کہا ہاں اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اور جب یہ عشق ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ جلوس نکالا نا لوگوں نے، سارے لوگ تھے، پھر جھنڈے بھی لگے ہوئے، لائٹنگ بھی لگی ہوگی۔ میں اس پہ نہیں جاؤں گا غلط کیا کہ صحیح۔ اب یہ بچے کو پتا ہے جھنڈا لگانا کیسا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، اور ہمارے علماء الحمدللہ ہر سال نئی یاد کر دیتے ہیں، جو مسائل ذہن سے نکل جاتے ہیں 12ویں آتے بیان کر کے پھر سے یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی سنت ہے۔ بے شک سبحان۔ لگے جھنڈے، گھر بھی سجے۔ ایک بات بتاؤ گے کیا یہ دل سجے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ ہم نے گھر بھی سجائے، گلیاں سجائیں، کیا دل بھی سجائے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ اگر دل سجے تو مجھے بتاؤ بھی مہینہ 12ویں کہی ہے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے باپ سے ناراض ہو؟ اللہ، کوئی ایسا نہیں جس کی ماں سے نہ بنتی ہو؟ کوئی ایسا نہیں جس سے رشتہ داروں کا من مٹاو رہتا ہو؟ یقیناً ہوگا، اگر ہے تو پھر دل کہاں سجے؟
ہم نے جھنڈے گھروں پہ لگائے، گھر کے ساتھ کاش ایک جھنڈا ہم نے دل پہ بھی لگایا ہوتا۔ واہ سبحان اللہ، وہ جھنڈا کپڑے کا نہیں، مصطفیٰ کے عشق کا جھنڈا ہونا تھا، سبحان اللہ، حضور کی محبتوں کا جھنڈا ہونا تھا۔ کتنا ہم نے گھر سجائے، 8 دن پہلے سے سجاوٹ شروع کر دی، لیکن دل نہیں بدلے۔ ابھی کچھ دن پہلے جلوس ہی میں کسی کا جھنڈے سے جھنڈا ٹکرایا تو جھنڈے کے ڈنڈے چلا دیا آپس میں۔ صحیح بات ہے۔ ہاں وہ قوم کہتی ہے سرکار کی آمد مرحبا، اتنا بڑا انقلاب ہم نے دیا اسلام، اتنی تبدیلی آئی جو 1400 سال پہلے کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں تو سیم نظر آتا ہے۔ پہلے بھی اگر کسی کا جوتے سے جوتا ٹکرا گیا 100 سال تک لڑتے تھے، آج جھنڈے سے جھنڈے ٹکرا گئے تو پھر لڑائی۔ دو جلوس آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، وہ کہتا تو ہٹ پیچھے، وہ کہتا تو ہٹ، ہٹنے تیار نہیں، لڑ گئے۔ کون سا دل سجا؟ کیا کہنے ہیں، واہ واہ، جو دل پہلے کالے تھے وہی آج کالے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں پہ تو ہزاروں کی لائی تھی، کتنے غریبوں کے دروازے پہ صرف 5 روپے کی لڑی تھی۔ اللہ اکبر، کہتے دل سج گئے ہمارے۔ یہ میلاد نہیں، جب میلاد والا آیا تو غریب مسکرا رہے تھے، میلاد والا آیا تو تنگ دست ہنس رہے تھے، جب میلاد والا آیا تو پریشانوں کی عید ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے 50,000 کی لائٹنگ اپنے گھر پہ کی تھی، کیا ہی اچھا ہوتا 10,000 کی لائٹنگ لا کے کسی غریب کے حوالے کر دیتے، کہتے یار میرا آنگن تو سج گیا ہے، تھوڑا تو بھی سجا لے۔ میں نہیں جانتا تیرے دروازے پہ 5 لڑیاں کم رہ جاتی تو یہ دنیا کیا کہتی، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیرے گھر کے ساتھ غریب کا گھر سج جاتا، کوئی دعا کرتا نہ کرتا، مدینے والا مصطفیٰ دعائیں دینے لگتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، واہ 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 واہ، بہت ابھی علامہ توصیف صاحب نے بات کی، ناکوں کے جھگڑے بڑے اونچے ہو گئے۔ صحیح بات ہے۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے، آج نہیں اسی جلوس پہ کچھ ایک بڑے بڑے پروفیسر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈاکٹر انجینئر جلوس میں نہیں جاتے۔ کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہ اب جو مسئلہ ہے نا یہ اب شریف لوگوں کا نہیں رہ گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ شور شرابہ جلوس میں ہوتا ہے کہ شریف آدمی چلنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا شرم کر یار، لگتا ہے ادھر کی چائے پی کے آیا ہے۔ جی ہم نے تو بچپن سے سنا ہے عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ وہ کہتے صاحب ڈاکٹر انجینئر نہیں آتے، میں کہتا ہوں سن، صرف وہ لوگ نہیں آتے جن کے نصیب میں آنا نہیں لکھا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے یہ جو ڈاکٹر انجینئر ہے اگر انہیں یہ لگتا ہے میری ڈگری مولوی کی ڈگری سے بڑی ہے، میری ڈگری ایک عالم کی ڈگری سے بڑی ہے، میں کہتا ہوں ساری ڈگریاں لے کر کے آ، ہم صرف غلامی مصطفیٰ کی ڈگری لے کر کے آتے ہیں۔ خدا کی قسم ساری ڈگری ایک پلے میں رکھو، مصطفیٰ کی فلم، مصطفیٰ کی وراثت کی ڈگری دوسرے پلے میں رکھ۔ تیرے جیسے لاکھوں انجینئر ایک آفس کی چوٹی کے برابر چل سکتے ہیں، تیرے جیسے لاکھوں ڈاکٹر آفس کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ تیرا رشتہ یونیورسٹی سے ہوتا ہے، ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے رہا۔